وہ خالق ہے، مالک ہے، رب ہے اس کائنات پر، اس دنیا پر، 7 بر اعظم پر، دنیا کی ہر مخلوق پر، انسان، جنات، درندے، پرندے، چرندے، سب پر اللہ ہی کی حکومت ہے، اللہ ہی کی حکومت ہے، اللہ ہی کا حکم چلتا ہے۔ ان آسمانوں پر اللہ کا حکم چلتا ہے، اس زمین پر اللہ کا حکم چلتا ہے، اس دنیا پر اللہ کا حکم چلتا ہے، دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں پتے پتے پر اللہ کا حکم چلتا ہے، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ہر ایک انسان پر، ہر ایک مخلوق پر، ہر اللہ کی بنائی ہوئی چیز پر اللہ ہی کی حکومت ہے، اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، سب اللہ کی محتاج ہے۔ تو پھر کدھر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ پھر کیوں اپنے رب کو بھلا رہے ہو؟ پھر کیوں اپنے رب سے دور ہو رہے ہو؟ پھر کیوں اپنے رب کو یاد نہیں کرتے؟ کیا تمہارا رب تم سے انجان ہے؟ کیا تمہارا رب تم کو دیکھ نہیں رہا ہے؟ کیا تمہارا رب تم کو جانتا نہیں ہے؟ کیا تمہارا رب تم کو پہچانتا نہیں ہے؟ کیا تم مرنے کے بعد اپنے رب کے پاس نہیں جاؤ گے؟ جب یہود و نصارہ نے کہا کہ ہمارا اور مسلمانوں کا قبلہ ایک ہے تو ہم عذاب کے مستحق کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس خیال کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کوئی یہی نیکی و کمال نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر یقین رکھے اور اسی طرح آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، تمام آسمانی کتابوں پر اور نبیوں پر یقین رکھے اور اعمال کی محبت، اپنی حاجت کے باوجود رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کو آزاد کرنے میں مال دے اور نماز کی پابندی کرے اور زکوٰۃ بھی ادا کرے، اور ان عقیدوں پر اعمال کے ساتھ ان کے یہ اخلاق بھی ہوں کہ جب وہ کسی جائز کام کا عہد کر لیں تو اس عہد کو پورا کریں۔ ہاں، ان کے یہ اخلاق بھی ہوں کہ جب وہ کسی جائز کام کا عہد کر لیں تو اس عہد کو پورا کریں، اور وہ تنگ دستی میں، بیماری میں اور لڑائی کے سخت وقت میں مستقل مزاج رہنے والے ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں، ہاں یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو متقی کہا جا سکتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ان کاموں کو فالو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لوگو اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے جو تم کو آسمان و زمین سے روزی پہنچاتا ہے؟ اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تم کہاں چلے جا رہے ہو؟ تم کہاں چلے جا رہے ہو؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، لوگو اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیے ہیں۔ ارے اللہ نے کتنے احسان کیے ہیں، ہم بھولے پڑے ہیں، ہم یاد ہی نہیں کرتے، اللہ کی محبت کو پہچانتے ہی نہیں، اللہ کے احسانات کا شکر ادا نہیں کرتے، ہم گمراہ ہو رہے ہیں، ہم گمراہی کے راستوں پر چل رہے ہیں۔ جس نے اللہ کو یاد نہیں کیا، اللہ کی نہیں مان کر زندگی گزاری، وہ گمراہ ہے، وہ ناکام ہے۔ جو اللہ سے دور ہے وہ ناکام ہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر اس نے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے، اللہ سے دور ہے، اللہ سے محبت نہیں کرتا ہے، اللہ کو نہیں مانتا ہے، اللہ پر یقین نہیں کرتا ہے، تو وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے، لوگو اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کو یاد کرو، ان احسانات کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے؟ کوئی نہیں ہے، صرف اللہ ہی خالق ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے، ذرا سوچو تو صحیح، اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے جو تم کو آسمان و زمین سے روزی پہنچاتا ہے؟ ہاں، کوئی نہیں ہے، صرف اللہ ہی پہنچاتا ہے، اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تم کہاں چلے جا رہے ہو؟
جب اللہ خود کہہ رہا ہے اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، پھر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تم کہاں چلے جا رہے ہو؟ کدھر دوڑے جا رہے ہو؟ کیا تم اللہ کے پاس نہیں آنا ہے؟ کدھر جا رہے ہو؟ اللہ کو چھوڑ کر تم کہاں چلے جا رہے ہو؟ اللہ کی محبت کو نہیں پہچانتے، اللہ کو نہیں جانتے۔ اللہ نے اتنے احسانات کیے، اتنی نعمتوں سے نوازا، اتنی چیزیں عطا کریں۔ سنو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ آسمانوں اور زمین کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والے ہیں، ان کی کوئی اولاد کہاں ہو سکتی ہے جبکہ ان کی کوئی بیوی ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہی ہر چیز کو جانتے ہیں، وہی ہر چیز کو جانتے ہیں۔ وہ خالق ہیں، مالک ہے، رب ہے اس کائنات پر، اس دنیا پر، سات بر اعظم پر، دنیا کی ہر مخلوق پر، انسان، جنات، درندے، پرندے، چرندے، سب پر اللہ ہی کی حکومت ہے، اللہ ہی کی حکومت ہے، اللہ ہی کا حکم چلتا ہے۔ ان آسمانوں پر اللہ کا حکم چلتا ہے، اس زمین پر اللہ کا حکم چلتا ہے، اس دنیا پر اللہ کا حکم چلتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں، پتے پتے پر اللہ کا حکم چلتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، ہر ایک انسان پر، ہر ایک مخلوق پر، ہر اللہ کی بنائی ہوئی چیز پر اللہ ہی کی حکومت ہے، اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، سب اللہ کی محتاج ہے۔ تو پھر کدھر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ پھر کیوں اپنے رب کو بھلا رہے ہو؟ پھر کیوں اپنے رب سے دور ہو رہے ہو؟ پھر کیوں اپنے رب کو یاد نہیں کرتے؟ کیا تمہارا رب تم سے انجان ہے؟ کیا تمہارا رب تم کو دیکھ نہیں رہا ہے؟ کیا تمہارا رب تم کو جانتا نہیں ہے؟ کیا تمہارا رب تم کو پہچانتا نہیں ہے؟ کیا تم مرنے کے بعد اپنے رب کے پاس نہیں جاؤ گے؟ کیا تمہیں حساب نہیں دینا ہے؟ کیا تمہارا رب تم سے پوچھ نہیں کرے گا؟ کیا تمہارا رب تمہیں بھول جائے گا حشر کے میدان میں؟ کیا تمہارا رب تمہیں پہچانے گا نہیں؟ وہ ہر چیز سے پاک ہے، بے نیاز ہے، ہر چیز اس کے وجود میں ہے۔ اگر تم سوچتے ہو کہ ہم بچ جائیں گے، بڑے احمق ہو۔ پھر اگر تم سوچتے ہو کہ اللہ سے دور ہو کر تم کامیاب ہو سکتے ہو، ارے بڑے نادان ہو، بڑے نادان ہو۔ اپنے رب سے دور ہو کر بھلا کوئی کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ ہر چیز پر اللہ ہی کی حکومت ہے اور اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، تو پھر تم اسے چھوڑ کر کدھر جا رہے ہو؟ ارے میرے بھائیو، نادان ہو تم، اپنے رب سے انجان ہو تم نے اس کی محبت کو نہیں پہچانا ہے، تم نے اس کے جلال کے بارے میں نہیں سنا ہے۔ وہ بڑا رحیم ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑے جلال والا ہے، بڑی پکڑ کرنے والا ہے۔ ہاں، جیسی زندگی گزارو گے میرے بھائیو، جیسی بھی زندگی گزارو گے، اپنے رب کے ہی پاس جاؤ گے۔ تہجد پڑھو گے یا غفلت کی نیند سوتے رہو گے، اپنے رب کے پاس جاؤ گے۔ محبت لوگوں سے کرو گے یا نفرتیں کرو گے، اپنے رب کے پاس جاؤ گے۔ اللہ کی عبادت کرو گے یا اللہ کی نافرمانی کرو گے، اللہ کے پاس جاؤ گے۔ دنیا میں کچھ بھی کر لو، اللہ کو لے کر کر لو یا اللہ سے ہٹ کر کر لو، جاؤ گے اللہ ہی کے پاس۔ تم چاہو یا نہ چاہو، تمہیں پسند ہو یا نہ ہو، تمہارے دل کو گوارا ہو یا نہ ہو، تم مرنا چاہو یا نہ چاہو، تمہیں موت آئے گی۔ تم پسند کرو یا نہ کرو، تمہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہی پڑے گی، ملاقات کرنی ہی پڑے گی، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہی پڑے گا۔ اور اس نے تم پر اتنے احسانات کیے اور تم نے کبھی اس کو یاد نہیں کیا، کبھی شکر گزار نہیں بنے۔ جب وہ پوچھے گا تو پھر تم کیوں انجان ہو؟ تمہیں تو پتہ بھی ہے، ہاں تمہیں پتہ بھی ہے، پھر بھی انجان ہو۔ کیا اللہ سے بچ جاؤ گے؟ اللہ سے بچ جاؤ گے؟ اور اللہ تو خود کہہ رہا ہے، لوگو اللہ تعالیٰ کو احسانات کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کیے ہیں، پھر کیوں بھول رہے ہو؟ جب اللہ خود ارشاد کر رہا ہے تو کیا وہ پوچھے گا نہیں؟ اور اللہ کہہ رہا ہے، بغیر نمونے کے پیدا کرنے والے ہیں اس کائنات کو، ساری دنیا کو، تمہیں بھی تمام چیز اللہ کے حکم کی محتاج ہے، تم بھی اللہ کے حکم کے محتاج ہو، پھر کدھر جا رہے ہو؟ جب اللہ کہہ رہا ہے
ہاں جب اللہ کہہ رہا ہے یہ جو زندگی دی ہوئی ہے یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، تم کچھ نہیں تھے، اللہ نے تمہیں خوبصورت انسان بنایا، تمہیں اتنا خوبصورت شریر بخشا۔ جب اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تم کہاں چلے جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اچھا یہ تو بتاؤ کہ جو منی تم عورتوں کے رحم میں پہنچاتے ہو کیا تم اس سے انسان بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ بتاؤ کیا ہم بناتے ہیں یا اللہ بنانے والا ہے؟ ہاں اللہ بنانے والا ہے۔ تو ہم کس چیز پر غرور کر کر بیٹھے ہیں، کس چیز کا تکبر کرے بیٹھے ہیں؟ ہمیں آخر کس چیز کا گھمنڈ ہے؟ ہم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے ہمیں گندے پانی سے، منی کی قطرے سے بنایا ہے، اور اس کے حکم کے محتاج، اس کا کھا کر اس کی ہی نافرمانی کرتے ہیں، اس کا پہن کر اس کی ہی نافرمانی کرتے ہیں، اسی کی دنیا میں رہ کر اس کی ہی چیزوں کو برت کر، اس کی ہی نعمتوں کو برت کر، اس کے حکم سے زندہ، اسی کے پانی سے زندہ، اسی کے کھانے سے زندہ، اسی کی ہواؤں سے زندہ، ارے اس کی تمام چیز، ہاں اس کی تمام چیز برتنے کے بعد، اس کی تمام نعمتوں کو برتنے کے بعد پھر بھی اس کی نافرمانی کرتے ہو۔ ایسا کیوں کرتے ہو؟ ایسا کیوں کرتے ہو؟ آخر اس کے سوا کون ہے تمہارا مددگار؟ آخر کون ہے پھر اس کے سوا تمہارا مددگار؟ ہاں کوئی نہیں ہے، صرف اللہ ہی ہے، اور اللہ کتنی چیزوں سے آگاہ کر رہا ہے۔ سنو اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ارشاد ہے اچھا پھر یہ تو بتاؤ کہ زمین میں جو بیج تم ڈالتے ہو اسے تم اگاتے ہو یا ہم اس کے اگانے والے ہیں؟ ہاں اللہ ہی ہیں جو اس کے اگانے والے ہیں، ہم تو خود اس کے محتاج ہیں۔ وہ بیج بھی خود نہیں اگ سکتا، خود نہیں اگا سکتا، وہ بھی اللہ کے حکم کا محتاج ہے، تو ہم کس سے نڈر ہوئے ہیں؟ تو ہم کس سے بے خبر بیٹھے ہیں؟ ارے اللہ کی ہر چیز پر حکومت ہے، ہر چیز کی اللہ کو پتہ ہے، ہر چیز کی اللہ پر حکومت ہے، تو اللہ کو چھوڑ کر تم کیسے کامیاب ہو جاؤ گے؟ میرے دوستو، میرے بھائیو، نادان نہ بنو، نادان نہ بنو، آ جاؤ اپنے اللہ کی طرف، آ جاؤ اپنے اللہ کی طرف، وہیں تمہیں کامیابی ملے گی، وہیں تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ اگر ان باتوں کو سن کر بھی اگر ہم اللہ کی باتوں پر عمل نہ کریں، اللہ پر یقین مضبوط نہ رکھیں، تو ہم سے بڑا بے وقوف، ہم سے بڑا نادان کون ہوگا؟ کون ہوگا؟ اللہ تو کہہ رہا ہے، اللہ تو ارشاد فرما رہا ہے، سنو اللہ کا ارشاد ہے اچھا پھر یہ تو بتاؤ کہ جو پانی تم پیتے ہو اس کو بادلوں سے تم نے برسایا یا ہم اس کے برسانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کڑوا کر دیں، تم کیوں شکر نہیں کرتے؟ اے ہائے ہائے میرے اللہ، یا اللہ ہم نے تیرا کھا کر تیری ہی نافرمانی کری، ہم بڑے نافرمان تھے، بڑے گناہ گار تھے، یا اللہ ہم اب بھی تجھ سے معافی چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں اپنے اللہ سے معافی مانگ لو، اپنے اللہ کی طرف آ جاؤ، اپنے اللہ سے توبہ کر لو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہمارا اللہ خود کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اچھا پھر یہ تو بتاؤ کہ جو پانی تم پیتے ہو اس کو بادلوں سے تم نے برسایا ہے یا ہم اس کے برسانے والے ہیں؟ بے شک بے شک اللہ ہی اس کے برسانے والے ہیں۔ ارے ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تو خود محتاج ہیں، تو پانی کہاں سے برسائیں گے؟ اور اللہ اس بات کو یاد دلا رہا ہے، یاد دلا رہا ہے۔ ہاں اچھا پھر یہ تو بتاؤ جو پانی تم پیتے ہو اس کو بادلوں سے کس نے برسایا؟ ہاں اللہ اس کے برسانے والے ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو اس پانی کو کڑوا کر دے، اور اللہ کہہ رہا ہے تم کیوں شکر نہیں کرتے؟ تم کیوں شکر نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ تو بتاؤ کہ جس آگ کو تم سلگاتے ہو اس کے خاص درخت کو، اور اسی طرح جن ذریعوں سے یہ آگ پیدا ہوتی ہے ان کو تم نے پیدا کیا یا اللہ اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ ہاں بے شک اللہ ہی اس کے پیدا کرنے والے ہیں۔ اللہ ہی نے ہر چیز کو بنایا ہے، اللہ ہی کی ہر چیز پر حکومت ہے، اللہ ہی کا حکم ہے، اور اللہ کے سوا کوئی چیز
اپنے وجود میں نہیں آ سکتی۔ میرے بھائیو تم کدھر جا رہے ہو؟ اس اللہ کو چھوڑ کر، پھر کیوں اللہ کو چھوڑ کر تم بھٹک رہے ہو؟ اللہ کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہو۔ ارے میرے بھائی نادان نہ بنو، نادان نہ بنو۔ یہ جو باتیں ہیں یہ اللہ نے ہمیں آگاہ کر دیا ہے۔ ہاں، اگر اللہ پانی کو کڑوا کر دے کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ کہاں سے پانی پیو گے؟ اگر اللہ پانی کو کڑوا کر دے اور اللہ کہہ رہا ہے تم کیوں شکر نہیں کرتے؟ تم کیوں شکر نہیں کرتے؟ ہم بڑے گنہگار بندے ہیں، ہم نے اپنے رب کے حکموں کو توڑا ہے، نبی کی سنتوں کو چھوڑا ہے۔ ہاں، ارے ہم مسلمان تو ہیں لیکن مسلمان کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، مسلمان کی کوئی خبر ہی نہیں ہے کہ مسلمان کیا ہوتا ہے، مسلمان کو کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا اپنے رب کے حکم کو ماننا چاہیے، جو رب نے کہا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، اس پر چلنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ اتنی ساری چیزوں کو یاد دلانے کے بعد کہتا ہے تم پھر کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ میرے بھائیو اللہ سے توبہ کر لو، اللہ سے توبہ کر لو، اپنے اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دونوں جہانوں میں کامیابی نصیب فرمائے اور ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔